اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نبوت اسلامی نظریہ کائنات کا تیسرا اہم اور بنیادی نظریہ ہے، اور اسلام کی تمام تر عملی تعلیمات اور اخلاقی قوانین اور اصول انہی بنیادی عقیدوں اور خصوصاً عقیدہ نبوت پر قائم ہے۔ عقیدہ نبوت کے بہت سارے آثار اور فوائد بھی ہیں، یعنی جب ہم نبی کی ضرورت پر اور نبیوں کی آمد پر عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری بنیادی ترین ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، تو اس کے کئی فکری اور عملی فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ عقیدہ نبوت سے انسان کو مقصد خلقت تک پہنچنے کی راہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم فائدہ ہے عقیدہ نبوت کا۔ عقیدہ توحید کی روح سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے، جو عادل ہے، جو عالم ہے، اس نے یقیناً کسی مقصد کے لیے ہمیں خلق کیا ہے۔ ہماری زندگی بے مقصد اور بے فائدہ اور بے معنی نہیں ہے، یقیناً اس کا مقصد ہے۔ یقیناً اس دنیا میں جو ہم پر مشکلات آ رہی ہیں، اس تغییر زمان و مکان میں، یقیناً ہم کسی سمت روا دواں ہیں۔ ہماری زندگی کا، ہماری خلقت کا کوئی مقصد ہے، یہ عقیدہ توحید سے ہم یقینی طور پر جان چکے ہیں، لیکن اس مقصد تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ ہر مقصد تک پہنچنے کی کوئی راہ ہوتی ہے، کوئی روڈ میپ ہوتا ہے، کوئی طور طریقہ ہوتا ہے۔ اب مقصد زندگی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، طور طریقے کیا ہیں، وہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت بتاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دیکھیں ہمیں پریشانی سے اور تحیر سے نکالتا ہے۔ اب دنیا میں اربوں انسان زندگی کر رہے ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ یہ جو میرا طریقہ زندگی ہے یہ درست ہے، واقعی یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، دنیا میں آخرت میں واقعی یہ مجھے میرے مقصد خلقت تک پہنچا رہا ہے یا نہیں رہا ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت ہو تو انسان اس سرگردانی اور اس تحیر سے نکل جاتا ہے، چونکہ عقیدہ ختم نبوت کی روح سے انسان کو ایک جامع نظام زندگی عطا ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اس عقیدے کی روح سے نمونہ کردار ملتا ہے، آئیڈیل ملتا ہے، انسان کو عملی اسوہ اور آئیڈیل انسان کو عطا ہوتا ہے، نبی کی صورت میں، ایک انسان ایک کامل کی صورت میں۔ دیکھیں، نفسیات کی روح سے، علم نفسیات، سائیکالوجی کی روح سے انسان باتوں سے کم سیکھتا ہے، زبانی کلام سے کم سیکھتا ہے، عملی کردار سے زیادہ سیکھتا ہے۔ عملی کردار کو زیادہ آسانی سے، زیادہ جذابیت کے ساتھ اپناتا ہے۔ یہ مسلمہ چیز ہے، ایک طے شدہ چیز ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا تو انسان کو والدین کی گود میں قرار دیا۔ انسانی بچہ دوسرے جانوروں کے بچوں کی نسبت ایک فرق یہ رکھتا ہے کہ اس کو کئی سال تک والدین کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ان کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کو کسی ہدف تک پہنچنا ہے اور اسے ابتدائی ادوار زندگی میں ایک عملی نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے والدین ہوتے ہیں، وہ انہی سے سیکھتا ہے زندگی کے ابتدائی طور طریقے۔ اس لیے کہ انسان عملی کرداروں سے زیادہ بہتر طور پر سیکھتا ہے۔ اب جب یہ انسان بڑا ہو جاتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، تو اب بھی اس کو عملی نمونوں کی ضرورت ہے، اور جامع کامل عملی نمونوں کی ضرورت ہے، اور وہ جامع اور کامل عملی نمونے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صورت میں بھیجے ہیں۔ وہ کامل انسان ہوتے ہیں، پرفیکٹ انسان ہوتے ہیں، وہ انسان کے لیے آئیڈیل قرار پاتے ہیں، اور انسان انہیں دیکھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی کے طور طریقے انہیں عملی طور پر دیکھ کر گزارتا ہے، اور اس طرح انسان کو عقیدہ نبوت کے
صدقے بہترین نمونہ مل جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس عقیدے کی روح سے اور اس عقیدے کے نتیجے میں انسان کو اپنی عظمت کا ادراک ہوتا ہے۔ درست انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی حد تک یہ سمجھ جاتا ہے کہ انسان میں جو صلاحیتیں اور جو کمالات ہیں وہ دوسرے حیوانات اور موجودات کی نسبت زیادہ ہیں۔ اگر نبی نہ بھی آئے تو انسان کو خود بخود کسی حد تک محسوس ہو جاتا ہے کہ میں صاحب عقل و فکر ہوں، اور یہ باقی چیزیں حیوانات یہ چیزیں عقل و فکر نہیں رکھتی، اسی لیے انسانی زندگی میں ترقی آ جاتی ہے، حیوانات کی زندگی میں ترقی نہیں آتی۔ پس انسان کسی حد تک سمجھ جاتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں میں، اس کے کمالات میں اور دوسری اشیاء کی کمالات میں فرق ہے، انسان ان سے تھوڑا سا برتر ہے، بہتر ہے، لیکن انسان کو اپنی تمام صلاحیتوں کا علم نہیں ہوتا۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے روح کے اندر کیا صلاحیتیں، اس لیے کہ انسان کے سامنے اس کی روح قابل مطالعہ چیز ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسے انسٹرومنٹس، ایسے معلومات، ایسے نظامہائے علمی اور تحقیقی موجود ہی نہیں کہ جن کی بنا پر ہم روح کو اسٹڈی کر سکیں، اپنی روح کا جائزہ لے سکیں۔ اپنے جسم کا ہم ابھی تک مکمل طور پر جائزہ نہیں لے سکے۔ جسم پر جو ہماری سائنسی تحقیق ہے وہ ابھی تک اختتام پر نہیں پہنچی ہے۔ روح تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو غیر مادی چیز ہے۔ تو اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت آ کر ہمیں ہماری عظمت سے آشنا کرتا ہے، جہاں نبی آ کر کہتا ہے کہ تمہاری صلاحیتیں اس کل مادی کائنات سے بڑھ کر ہیں۔ تمہارے اندر خدا نے اتنے کمالات رکھے ہیں کہ جب تمہیں خدا نے خلق کیا تو اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا، چونکہ تم احسن المخلوقین تھے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا جانشین قرار دیا ہے، اب تمہیں خلیفۃ اللہ کا عنوان دیا ہے، یعنی تم اتنی عظمت کے مالک ہو۔ تمہارے اندر اتنے کمالات ہیں کہ اگر وہ کمالات ایکٹیو ہو جائیں، وہ کمالات عملی طور پر فعال ہو جائیں، تو تم بہشت سے بھی تمہارا مقام برتر ہے۔ تم خیال نہ کرو، یہ عقیدہ نبوت ہمیں کہتا ہے کہ تم خیال نہ کرو تم یہی 5-6 فٹ کے انسان ہو، تم یہی 5-6 فٹ کے جسم، مادی جسم ہو فقط نہیں، تمہارے اندر ایک روح ہے، اور وہ روح خود ایک دنیا ہے اپنے لیے، اس میں بے حد کمالات ہیں۔ ان کمالات کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ کمالات خود بخود فعال نہیں ہوتی ہیں، ان کمالات کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کئی افراد اچھے فٹ بالر ہو سکتے ہوں، لیکن ان فٹ بالرز کو اچھے کوچ کی ضرورت ہوتی ہے، جو انہیں اس طرح سے پریکٹس دے کہ ان کا یہ ہنر بہتر طور پر ظاہر ہو۔ انسان کو اسی کی ضرورت ہے۔ پس عقیدہ نبوت کی روح سے ہمیں انسان کی عظمت کا ادراک ہوتا ہے کہ انسان کی عظمت اس مادی کائنات سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے، اس کے اندر عجیب و غریب کمالات اللہ نے رکھے ہیں، اس کی بہت بڑی قیمت ہے اس انسان کی۔ اس طرح انسان اپنے آپ کو فضول چیزوں میں ضائع نہیں کر دیتا۔ بس عقیدہ ختم نبوت کا تیسرا اہم فائدہ ہے کہ اس سے انسان کو اپنی عظمت کا اور اپنے کمالات اور اپنی صلاحیتوں کا، اپنی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ عقیدہ نبوت کا 5واں فائدہ، عقیدہ نبوت کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو اللہ کی محبت کا ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کتنی توجہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے تو عقیدہ نبوت کی روح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری چاہتا ہے، ہمارا کمال، ہماری کامیابی چاہتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے خاص نمائندے ہم ناقص انسانوں کے پاس بھیجے ہیں۔ یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے کہ اس نے اتنے بہترین انسانوں کو، اتنے کامل انسانوں کو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے بھیجا ہے۔ بس وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، وہ ہم پر توجہ رکھتا ہے، اور اس طرح انسان کو اللہ کی محبت کا بہتر ادراک ہوتا ہے، اور بہتر اللہ کی چاہت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔
انسان کو چونکہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں لاوارث نہیں ہے، بے مقصد نہیں چل رہا، اس کو اللہ تعالیٰ اس پر توجہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد خلقت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور عقیدہ نبوت کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا علمی غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جب ترقی کرتا ہے، تھوڑا بہت اسے علم حاصل ہوتا ہے، تھوڑا بہت اسے سائنسی طریقہ جستجو تحقیق سے آشنائی ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور دوسری تمام چیزوں کو، حتیٰ دوسرے انسانوں کو بھی وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں۔ انسان اپنے آپ کو اپنا ہر فیصلہ درست سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن جب اسے عقیدہ نبوت سے آشنائی ہوتی ہے کہ اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی معلومات ابھی بہت ناقص ہیں، اتنی تمام تر سائنسی تحقیقات کے باوجود وہ کائنات کا 1% حصہ بھی نہیں سمجھ پایا، اور اسے کامل انسانوں کی ضرورت ہے۔ اس کا علم، اس کی سائنس، اس کی عقل محدود ہے، اس طرح انسان کا وہ علمی غرور، وہ تکبر ختم ہو جاتا ہے اور انسان نبی کی ہدایات حاصل کرنے لگتا ہے اور ان ہدایات کے ذریعے اپنے مقصد خلقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس طرح کے عقیدہ نبوت کے کئی اور فائدے بھی ہیں، اور انہی فائدوں کی حد تک ہم اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔